الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. کائنات کے چپے چپے پہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی عظمت کے ترانے گائے جا رہے ہیں. سمندروں کے پانیوں کے قطرے اور ان کی بکھری ہوئی لہریں اللہ ہی کے گن گاتی ہیں. آسماں کی چوٹیوں تک پھیلے ہوئے بلند و بالا پہاڑ اور اس سے بہتی ہوئی آبشاریں اور ابلتے ہوئے چشمے میرے رب کی عظمت کے ترانے گا رہے ہیں. لہلہاتے ہوئے درخت، ان کی جھکی ہوئی ٹہنیاں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تمہارے پاس وہ سمجھ نہیں ہے جس سے تم ان کی تسبیح کو اچھی طرح سے سمجھ سکو. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. کیا تم نے غور نہیں کیا؟ اللہ ہی کی پاکی بیان کر رہے ہیں. سب آسمانوں والے بھی اور سب زمینوں والے بھی، سورج بھی اور چاند بھی، ستارے بھی اور پہاڑ بھی، درخت بھی اور سارے کے سارے جاندار بھی. اس کے باوجود کہ پوری کائنات اس کی تسبیح میں ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ انتظار رہتا ہے کہ آدم کا بیٹا یہ مسجد میں آئے، یہ مجھے سجدہ کرے، یہ میرے ساتھ باتیں کرے، یہ میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، یہ میرے سامنے رکوع و سجود کرے، یہ میرے سامنے اپنی جبین نیاز کرے، یہ میرے سامنے اپنے دکھ اور درد رکھے، یہ مجھے پکارے، یہ مجھ سے باتیں کرے. اور یہ بھی اللہ کی محبت ہے. وہ ہماری باتوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن اسے ہم سے پیار اتنا ہے، ہم سے محبت اتنی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے ساتھ باتیں کیا کریں. اور اس مقصد کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے. اور چونکہ مسجد کے اندر
اللہ کی یاد ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کو سجدے ہوتے ہیں، اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ آپ خود اندازہ کر لیجئے، جب آپ بازار میں ہوتے ہیں آپ کی سوچ کیا ہوتی ہے، مارکیٹ میں ہوتے ہیں آپ کا تصور کیا ہوتا ہے، آپ دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے خیالات کہاں گھوم رہے ہوتے ہیں، آپ باہر کہیں پکنک پہ ہوتے ہیں اس وقت آپ کی سوچ کیا ہوتی ہے۔ جیسے ہی مسجد میں آتے ہیں یوں جیسے ایک نئی زندگی، ایک نیا جہاں، ایک نئی سوچ، ایک روحانیت، ایک اللہ کے ساتھ تعلق، یہ ساری کی ساری برکت اس مسجد کی ہوتی ہے جو اللہ کی یاد کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو مسجدوں سے بہت پیار ہے اور مسجدوں سے اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہے۔ اس حوالے سے چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی بات، مسجدوں سے اللہ کو اتنا پیار ہے کہ مسجد بنانے کے لیے اللہ نے اپنے پیارے پیارے نبیوں کا انتخاب کیا۔ اس کائنات کی سب سے پہلی مسجد، اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، المسجد الحرام کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کو مسجدوں سے اتنا پیار ہے، جتنا کوئی کام عظیم ہوتا ہے اس کے لیے اتنے ہی عظیم انسانوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ جب اللہ نے اپنے گھر بنانے کے لیے انتخاب کیا، مسجد کی تعمیر کے لیے انتخاب کیا، تو مزدوریاں کرنے والا بھی ایک نبی تھا اور اینٹیں لگانے والا بھی خلیل اللہ اور ابراہیم تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، یعنی وہ گھر جس میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، جو اللہ کا گھر ہوتا ہے، جس کے اندر اللہ کو پانے کی جستجو اور کوشش ہوتی ہے، اللہ کہتے ہیں وہ والا ہے جو مکہ کے اندر ہے، اس میں برکت ہی برکت ہے اور وہ سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یاد تو کرو اس عظیم وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل میرے اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کر رہے تھے، اے اللہ تیرے حکم کے مطابق تیرے گھر کی چنائیاں، دیواریں، بنیادیں، یہاں اینٹیں ہم لگا رہے ہیں، پتھر ہم نصب کر رہے ہیں، لیکن تو ہماری طرف سے قبول کر لینا۔ تو دعاؤں کو سننے والا ہے، دل کے حال کو اور ہمارے اعمال کو جاننے والا ہے۔ جناب سلیمان نے مسجد بنائی، اللہ نے اپنے نبی کا انتخاب کیا مسجد کے لیے۔ امام کائنات علیہ السلام، دونوں جہانوں کے سردار، اللہ کے سب سے پیارے اور اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی اور سب سے عظیم ہستی، اللہ رب العزت نے ان کا انتخاب کیا مدینہ منورہ اور اس کے ماحول میں مسجد کو بنانے کے لیے۔ آپ ہجرت کی راہوں پہ نکلے ہوئے ہیں، مکہ کو چھوڑ کے نکلے ہیں، بے سر و سامان نکلے ہیں، لوگوں نے سامان بھی رکھ لیا ہے، لوگوں نے ماں باپ کی جدائی بھی ڈال دی ہے، لوگوں نے گھروں میں نہیں رہنے دیا ہے، مشرکین مکہ نے ظلم و ستم کی ہر کہانی رقم کر لی ہے، اور بے سر و سامانی کے عالم میں امام کائنات دنیا کے عظیم ترین قافلوں کو لے کے اور صحابہ کو لے کے اپنی معیت میں مدینہ کا رخ کر رہے ہیں۔ بنو عمر بن عوف کا محلہ آتا ہے مدینے سے تھوڑے سے فاصلے پہ، 15-20 منٹ کی واک کے اوپر پہلے وہ محلہ آتا ہے۔ وہاں زیادہ دیر نہیں، سال بھی نہیں، مہینہ بھی نہیں، آدھا مہینہ بھی نہیں، 10 دن اور کچھ راتیں قیام کرتے ہیں، لیکن ان 10 دنوں کے قیام کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ یہ مسجد، اس کی بنیاد تو تقوی ہی کے اوپر ہے۔
اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ اس میں قیام کیا کریں، آپ اس میں کھڑے ہوا کریں۔ یہاں جو نماز پڑھنے کے لیے آنے والے لوگ ہیں، اے میرے نبی تیرے صحابہ ہیں، وہ بڑے پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں، اور ایسے پاک صاف رہنے والوں سے اللہ کہتا ہے مجھے محبت ہو گئی ہے۔ پھر آپ مدینہ میں تشریف لائے، بے سر و سامان تھے، اپنا گھر نہیں تھا، اپنی رہائش نہیں تھی، اپنا پلاٹ نہیں تھا۔ جناب ابو ایوب کو میزبانی کا شرف ملا، اپنا قیام کسی کے گھر میں رکھا، اور ابھی صحابہ بھی پوری طرح ان کے پاس بھی اپنے گھر نہیں ہیں، اپنی زمینیں نہیں ہیں، اپنی رہائشیں نہیں ہیں، لیکن امام کائنات کو سب سے بڑی فکر یہ لاحق ہوتی ہے کہ مدینہ رسول کے اندر، یثرب کے اندر اور اس شہر کے اندر اللہ کی مسجد بن جانی چاہیے، اللہ کا گھر بن جانا چاہیے۔ اپنا گھر بعد میں بناتے ہیں اور اللہ کا گھر مسجد نبوی کی بنیاد پہلے رکھتے ہیں۔ اور خود امام کائنات نے اینٹیں اٹھائی ہوئی ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، اور آپ کی زبان مبارک کے اوپر یہ الفاظ جاری ہیں، اللہم لا اجر الا اجر الآخرہ او لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اللہ اصل مزدوریاں تو آخرت کی مزدوریاں ہوتی ہیں۔ لوگ مزدوریاں محنتیں کرتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، آج تیرے نبی نے اپنی کمر کے اوپر پتھر اینٹیں اٹھائی ہیں تیرے گھر کو بنانے کے لیے کہ ہم تجھ سے آخرت کی امید رکھتے ہیں، آخرت کے اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ اور اے اللہ یہ میرے ساتھی جس میں سے کچھ انصار ہیں مدینہ کے رہنے والے، اور کچھ وہ ہیں جو مکہ سے میرے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہیں، یا اللہ تیرا گھر بنانے میں میرے ساتھ شامل ہیں، اے اللہ میرے ان سب ساتھیوں کو تو معاف فرما دے۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ذہن میں رکھیں، مسجد بنانا تو نبیوں کا کام ہے، یہ انبیاء کا مشن ہے، اور اللہ اسے اپنے گھر قرار دیتا ہے۔ دوسری بات اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے کہ لوگوں میں سے بھی جو لوگ مسجد کی فکر کرتا ہے، اس سے مسجد بنانے سے محبت ہوتی ہے، اس سے مسجد سے پیار ہوتا ہے، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے میں کوئی مسجد بناؤں، میں اللہ کا گھر بناؤں، میں اللہ کے گھر کے لیے کوئی جگہ وقف کروں، تو اللہ کو اس بندے سے کتنا پیار ہوتا ہے، اس بندے سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ، جو مسجد بناتا ہے اور اس کی خواہش یہ نہیں ہوتی میں یہاں کوئی سیاست کروں گا، اس کی خواہش یہ نہیں ہوتی میں اس کے ذریعے اپنی کوئی کمپین کروں گا، اور اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اپنا میرا کوئی گھر ذاتی گھر بن جائے گا، اس کا اس میں سے کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ مسجد بناتا ہے صرف اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے چہرے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ امام کائنات فرماتے ہیں بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں مثلہ فی الجنہ، جیسا وہ بناتا ہے ویسا اللہ بنا دیتا ہے۔ اب ویسے بنانے کا مطلب واللہ تعالی عالم، علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر مسجد کی شان ہوتی ہے، جنت میں جتنے محل ہوں گے سب سے زیادہ شان اس محل کی ہوگی جو مسجد کی وجہ سے اللہ نے اپنے بندے کے لیے بنایا ہوگا۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں سنن ابن ماجہ میں، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے کتنی بڑی، ضروری نہیں ہے ایک کنال میں ہو، کوئی 2 کنال میں ہو، کوئی ایکڑ میں ہو، اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے۔ مزدوروں کو بھی اللہ نے اجر دینا ہے، غریبوں کو بھی اللہ نے اجر دینا ہے، فقراء و مساکین کو بھی اللہ نے اجر دینا ہے۔ میرے رب کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں اور بڑی عظیم ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاطٍ، ایک پرندہ ہے جب وہ انڈا دینے لگتا ہے تو زمین کو کریدتا ہے، ڈھونڈتا ہے میں نے کہاں پہ انڈا دینا ہے، جتنی جگہ وہ انڈا دینے کے لیے ریزرو اور محفوظ کر کے تلاش کرتا ہے، اتنی سی بھی کوئی مسجد بنا دے تو اس کا گھر بھی اللہ جنت میں ہی بنا دیتا ہے۔ ایک اینٹ کا سائز کوئی 4 انچ کا ہوتا ہوگا، تو پرندے کے انڈا دینے کے لیے تو اتنی سی جگہ ہی چاہیے ہوتی ہوگی، یا اس سے بھی کم ہوگی۔
تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے جس کے پاس اتنی وسعت اور گنجائش نہیں ہے لیکن وہ اپنی حیثیت کے مطابق دل کی خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ایک اینٹ ہی اللہ کی راہ میں لگا دیتا ہے، اتنی ہی جگہ لگا دیتا ہے، امام کائنات فرماتے ہیں اس کے لیے بھی اللہ جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اس حوالے سے تیسری بات یہ ذہن میں رکھیے، مسجد کی شان و عظمت، جب کوئی جگہ مسجد کے لیے وقف ہو جاتی ہے تو اس کائنات میں اللہ کو سب سے پیاری لگتی ہے، سب سے محبوب ٹکڑا وہ ہو جاتا ہے، پھر وہ عام نہیں رہتا۔ جب تک مسجد دارالحدیث کی یہ کنال، 2 کنال، 4 کنال کی جگہ کسی کی ملکیت میں تھی، اللہ ان جگہ دینے والوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ ان کی ملکیت تھی، وہ ان کی پراپرٹی تھی، وہ ان کی جائیداد تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ بیان دے دیا کہ میں یہ جگہ اللہ کے لیے وقف کر رہا ہوں، اب وہ نہ وہ مالک رہے، نہ کوئی اور مالک رہا، نہ کوئی اور اس کا مالک رہا، صرف اور صرف یہ اللہ کے لیے خالص ہو گئی، اللہ کے لیے وقف ہو گئی۔ جیسے ہی وقف ہوئی اب وہ کسی کی نہیں رہی، اب اس کو اللہ کہتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے۔ میں کہتا ہوں مسجد کی شان میں اور کوئی لفظ نہ ہو نا، ایک لفظ ہی کافی ہے کہ اللہ اس کو اپنا گھر کہتے ہیں، میرا گھر ہے۔ ظاہر ہے اللہ کے کہیں رہتے نہیں ہیں، لیکن جیسے آپ کسی سے محبت کریں تو آپ کہتے ہیں یہ میرا ہی گھر ہے، یہ میرا اپنا ہی گھر ہے، آپ اس سے نسبت قائم کرتے ہیں اور یہ اظہار کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بہت پیار ہے، مجھے اس گھر سے بڑی محبت ہے، یہ میرا اپنا ہی گھر ہے۔ تو اللہ کو اس زمین کے ٹکڑے سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ اللہ اسے کہتے ہیں یہ اب کسی کا پلاٹ اور کسی کی زمین نہیں رہی، یہ میرا گھر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها او احب البقاع الی اللہ مساجدها، پورے کرۂ ارضی کے اوپر اللہ کو سب سے پیاری جگہ وہ لگتی ہیں جہاں اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اس حوالے سے جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے، میں نے آج اس کو پڑھا تو میں حیران رہ گیا کہ مسجدیں اللہ کو کتنی پیاری لگتی ہیں۔ توجہ کیجئے گا، جب آپ زمین پہ بیٹھے ہوں، آسمان کی طرف آپ نگاہ اٹھائیں تو آپ کو آسمانوں میں رات کی تاریکیوں اور اندھیروں کے اندر کہیں ستارے جھلملاتے نظر آتے ہیں، کہیں چاند نظر آتا ہے، کہیں ستاروں کے جھرمٹ نظر آتے ہیں، کبھی دن کی روشنیوں میں آپ کو سورج اور اس کی روشنی اور اس کی کرنیں اور اس کی چمک دمک نظر آتی ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں المساجد بیوت اللہ فی الارض، یہ جو مسجدیں ہوتی ہیں یہ زمین کے اوپر اللہ کا گھر ہوتی ہیں، تضیء لأہل السماء، یہ آسمان والوں کو ایسے چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں کما تضیء نجوم السماء فی الارض، جیسے زمین والوں کو آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسے ہم زمین میں بیٹھے ہوں تو ہمیں آسمان کے اوپر ستارے چمکتے دمکتے دکھائی دیتے ہیں، آسمان کے فرشتوں کو زمین کی وہ جگہیں جہاں اللہ کو سجدے ہوتے ہیں، جہاں اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں آخرت کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہیں، قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، وہ جگہیں اللہ کو اس طرح، فرشتوں کو اس طرح سے چمکتی ہوئی ستاروں، چاند اور تاروں کی طرح دمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ چوتھی بات یہ بھی ذہن میں رکھیے، یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے کہ وہ اپنی گرہ سے اللہ کے گھر کے لیے کوئی چیز وقف کر جائے، اللہ کے گھر کے لیے کچھ دے جائے۔ یہ صرف اللہ کی توفیق ہوتی ہے، یہ اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے کہ آپ کتنے مالدار ہیں، یہ اس پہ انحصار نہیں کرتا ہے کہ آپ مربوں کے مالک ہیں۔
میں حیران ہو جاتا ہوں اور کبھی مجھے افسوس بھی ہوتا ہے. ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے جن کے پاس 500 ایکڑ زمین تھی, ہزار ایکڑ زمین تھی, لیکن ان بیچاروں کو اللہ کی راہ میں ایک مرلہ بھی دینا نصیب نہ ہوا اور سب کچھ چھوڑ کے دنیا سے چلے گئے. اور ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے جن کے پاس ہزار ایکڑ سے زیادہ زمین تھی اور بے اولاد بھی تھے, پتہ بھی تھا ہمارا وارث بھی کوئی نہیں ہے, پھر بھی اللہ کی راہ میں وہ کچھ نہ دے سکے اور محروم دنیا سے چلے گئے. اور ہم نے ایسے لوگ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے, اس جگہ کے دینے والے جن کے پاس کہتے ہیں 2 کنال ہی تھی اور انہوں نے کہا یہی میں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں. یہ صرف اللہ کی توفیق ہوتی ہے, یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے, یہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے, یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے. اور اس بندے کے اوپر خاص رحمت یہ ہو جاتی ہے کہ باقی نیکیاں زندگی کے ساتھ جاری رہتی ہیں, سانس بند ہوتی ہے, نیکیاں بھی بند ہو جاتی ہیں. آپ تب تک آپ کا ذکر لکھا جاتا ہے جب تک آپ کی زبان چلتی ہے. موت آئی, آنکھیں بند ہوئیں, زبان بند ہوئی, نیکیوں کا وہ کھاتا بند ہو گیا. آپ اور نیکیاں کر رہے ہیں, جب تک حج کرتے رہے حج لکھا جاتا رہا, حج سے فارغ ہوئے حج کا ثواب لکھنا بند ہو گیا. مسجد کی جگہ یا زمین اللہ کے لیے وقف کر دینا یا مسجد کے اندر کوئی حصہ ڈال دینا, یہ اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے. جب تک وہ مسجد رہتی ہے ثواب ملتا ہی رہتا ہے اور وہ حصہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. بیت اللہ خانہ کعبہ میں کیسی عبادتیں ہو رہی ہیں, کیسا اعتکاف ہو رہا ہے, کتنے حلقات لگے ہوئے ہیں, کتنے قرآن پڑھے جا رہے ہیں, سینکڑوں ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں. مسجد نبوی کا بھی یہی عالم ہے, مسجد اقصیٰ کی بھی یہی کیفیت ہے. تو جن انبیاء نے ان مسجدوں کی بنیادیں رکھیں یا انبیاء کے بعد جن لوگوں نے ان مساجد کے اندر حصہ ڈالا, انشاءاللہ اپنے حصے کے مطابق قیامت تک یہ مسجدیں آباد رہیں گی اور ان حصہ ڈالنے والوں کو ثواب اور اجر ملتا ہی رہے گا. اس حوالے سے 5ویں بات یہ بھی ذہن میں رکھیے, جب مسجد بن جائے پھر اس کو آباد کرنا, اس میں آنا جانا رکھنا, اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنا, کان لگائے رکھنا. اذان کب ہوتی ہے, میں مسجد میں جاؤں, بے تاب رہنا کہ میں مسجد میں پہنچوں, مسجد کے ساتھ محبت کرنا. امام کائنات علیہ السلام اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو بندہ مسجد سے محبت کرتا ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں تم گواہی دے دو کہ اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے. انما يعمر مساجد اللہ من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. مسجدوں کو تو آباد صرف وہی لوگ کرتے ہیں جن کا اللہ پہ ایمان ہوتا ہے, آخرت پہ ایمان ہوتا ہے, جو نماز کی پابندی کرتے ہیں, جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے نہیں. وہ حقیقت میں مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں. 6ٹھی بات اس حوالے سے ذہن میں رکھیے کہ ایک تو ہے مسجد کے ساتھ ہر وقت دل لگا رہنا, یہ تو بڑی ہی فضیلت کی بات ہے. لیکن کسی کا ہر وقت دل نہیں بھی لٹکا رہتا, لیکن فرض نمازوں کے لیے وہ مسجد میں آتا ہے, فجر کے وقت آ جاتا ہے, ظہر کے وقت آ جاتا ہے, عصر کے وقت آتا ہے, مغرب کے وقت حاضری دیتا ہے, عشاء کے وقت رب کے دربار میں اپنی حاضری لگوا لیتا ہے. ان 5 اوقات میں آنا بھی اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے, اتنا حسین لگتا ہے اور اس قدر خوبصورت لگتا ہے کہ جیسے یہ حدیث سچی بات ہے, پڑھ کے دل روتا بھی ہے, مسکراتا بھی ہے, اللہ کی محبت یاد بھی آتی ہے. یہ اس کا دربار ہے. ہم تو اتنے کمزور لوگ ہیں
کہ انسانوں میں سے جس کو کوئی مقام مل جائے اس سے ملاقات مشکل ہو جاتی ہے اور اس کا دروازہ کھلوانا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کے پاس حاضری دینا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن رب تعالیٰ اتنا کریم ہے اور اتنا عظیم ہے اور اتنا رحیم ہے، اتنا مہربان ہے اور اپنے بندوں سے اتنی محبت کرنے والا ہے کہ جو شخص اس کے گھر میں آتا ہے صرف یہی نہیں کہ اس کے لیے دروازے کھلے رکھتا ہے، وہ زانی بھی ہو اس کے لیے بھی کھلے ہوئے ہیں، اس نے کوئی نشہ بھی کیا ہے اس کے لیے بھی کھلے ہوئے ہیں، اس سے کوئی برائی بھی ہو گئی ہے اس کے لیے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم ہے، اللہ عظیم ہے، اللہ رحمان ہے، پھر بھی جب وہ مسجد کی طرف آ رہا ہے تب وہ نیکی کے لیے آ رہا ہے۔ اگر آپ اس کو اور نگاہ سے دیکھتے ہیں تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، میرا رب اور طرح سے دیکھتا ہے، اس کی رحمت اور طرح کی ہے، اس کی محبت اور طرح کی ہے۔ یہ آپ کا چھوٹا سا ظرف ہے کہ آپ اس کو اس کی برائیاں گنواتے ہیں۔ نہیں، میرے رب کی محبت ویسی ہوتی ہے جیسے ایک بیٹا برا بھی ہو جائے لیکن باپ تو باپ ہوتا ہے، وہ اس کو بیٹے کی نگاہ سے ہی دیکھتا ہے نا۔ کسی ماں کا بیٹا بدکاری کے اوپر بھی مبتلا ہو جائے لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر تو اپنے بیٹے کے لیے پھر بھی وہی محبت ہوتی ہے نا کہ بیٹا تو میرا ہی ہے، جیسا بھی گناہگار ہے لیکن میرا بیٹا تو لگتا ہے۔ امام کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے، جس وقت وہ اپنے گھر سے باہر قدم رکھتا ہے مسجد میں آنے کے لیے، تبشبش اللہ الیہ، پوری محبت کے ساتھ اللہ اس کے استقبال میں ہوتے ہیں۔ کیسے؟ کما یتبشبش اہل الغائب بطلعتہ اذا قدم علیہم، جیسے وہ لوگ انتظار کرتے ہیں جن کا بیٹا، جن کا بھائی، جن کی بیٹی، جن کی عزیزہ بیرون ملک یا کہیں اور رہتی ہو، سفر پہ ہو اور سفر سے واپس آنے والا ہو، واپس آنے والی ہو، تو گھر والے جیسے محبت کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں، اللہ اپنے بندے کا اسی محبت سے استقبال کرتے ہیں کہ میرا بندہ میرے گھر میں آیا ہے، مجھ سے ملنے آیا ہے، مجھ سے باتیں کرنے آیا ہے، میرے سامنے سر جھکانے آیا ہے، میرے ساتھ تعلق قائم کرنے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک حدیث ہی کافی ہے اس کے لیے کہ ہم اللہ کے ان گھروں سے محبت کریں اور اللہ کے گھروں سے ایک محبت والا، پیار والا اپنا رشتہ قائم کریں۔ اور آگے بڑھیے 8ویں نمبر پہ اللہ پھر اس محبت میں کیا کرتا ہے اپنے بندے کے ساتھ، کیا کیا انعام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک دفعہ صحابہ کی مجلس تھی اور آپ نے کہا الا ادلکم، کیا میں تمہیں ایسی نیکیاں بتاؤں یمحو اللہ بہ الخطایا، جس سے گناہ مٹتے ہیں، جھڑتے جاتے ہیں، ویرفع بہ الدرجات، اور درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے کہا بلا، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، آپ ہمیں وہ نیکیاں بتائیں۔ تو آپ نے 3 نیکیاں بتائیں اور تینوں کا تعلق ہی مسجد اور نماز کے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، جب وضو مشکل لگتا ہو اس وقت دھیان سے وضو کرنا، والمشی الی المساجد، اور مسجدوں کی طرف چل کے آنا، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور نماز کے بعد اگلی نماز کے لیے دل لگائے رکھنا اور اس کے انتظار میں رکھنا۔ یہ وہ 3 نیکیاں ہیں جس سے درجے بلند بھی ہوتے ہیں، گناہ معاف بھی ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، یہ نیکیاں وہ نیکیاں ہیں کہ اللہ کی نگاہوں میں یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک مجاہد سرحد کے اوپر پہرا دیتا ہے، جو مقصد سے ایسا تعلق رکھتا ہے، اللہ اس کو اس مجاہد کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جیسے وہ مورچے ہوتے ہیں اور ان مورچوں پہ آپ زمین کی حفاظت کرتے ہیں، مجاہدین جان ہتھیلیاں پہ رکھ کے اپنے علاقے کی، زمین کی، مسلمانوں کی مملکت کی حفاظت کرتے ہیں، اور ان مجاہدوں سے اللہ کو بہت پیار ہوتا ہے جو سرحدوں کے اوپر پہرے دیتے ہیں، جو مسجدوں کے اندر امامت کر رہے ہیں، خادمی کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، انتظار میں لگے ہیں، صفائیاں کر رہے ہیں، اذانیں دے رہے ہیں، قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ وہ مجاہد ہیں جو اسلام کی نظریاتی مورچوں کے اوپر بیٹھ کے
اسلامی عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں، قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، دین کی حفاظت کرتے ہیں، یہ نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ۔ مسجدوں سے ایسا تعلق یہ تو پہرا دینے کی طرح ہے، پہرا دینے کی طرح ہے، پہرا دینے کی طرح ہے۔ اس حوالے سے ایک اور بڑی خوبصورت حدیث یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ ایک تو ہے مسجد کی طرف چل کے آنا، اس سے اللہ گناہ مٹاتا ہی مٹاتا ہے، لیکن جب انسان مسجد سے واپس جا رہا ہوتا ہے تو واپسی پہ اس کے جتنے قدم ہوتے ہیں اللہ اس کے بدلے میں بھی گناہ مٹاتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ وہ رحیم اور کریم ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی کا گھر بہت دور تھا، لا اعلم رجلا ابعد منہ، میرے علم کے مطابق اس سے دور کسی صحابی کا گھر نہیں تھا، اور وہ اتنی دور سے چل کے آتا تھا اور کسی نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا۔ تو ہم نے اس سے کہا آپ کوئی گدھا، کوئی سواری کا انتظام کر لیں اور اس پہ آ جایا کریں۔ تو کہتے ہیں مجھے تو یہ پسند نہیں ہے، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میرا گھر مسجد کے پڑوس میں ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں تو جب اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو اس نیت کے ساتھ نکلتا ہوں کہ میں ان یکتب لی ممشای الی المسجد ورجوعی منہ، کہ جب میں چل کے آتا ہوں مجھے اس کا بھی ثواب ملے، اور جب میں واپس اتنی دور تک سفر کر کے جاتا ہوں مجھے اس کا بھی ثواب ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس عظیم صحابی کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے تصدیق کر دی، جمع اللہ ذالک کلہ، اے میرے صحابی اللہ نے یہ سارا ہی ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا ہے۔ تو آنے کا بھی اجر ہوتا ہے، جانے کا بھی اجر ہوتا ہے، اور خصوصاً اگر گھر سے باوضو ہو کے آئیں تو اور زیادہ ثواب ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تطہر من بیتہ ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ، جو اپنے گھر سے پاک صاف ہو کے نکلتا ہے پھر اللہ کے گھر کی طرف چل پڑتا ہے اور روانہ ہو جاتا ہے، لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ، اور اس کے دل میں صرف یہ نیت ہوتی ہے کہ میں نے فرض نماز ادا کرنی ہے جو اللہ نے میرے اوپر فرض کی ہے۔ كَانَتْ خُطْوَتَاهُ، یہ دو قدم انسان کے ہوتے ہیں جس کے ہم چلتے ہیں، ایک قدم اٹھاتے ہیں پھر دوسرا اٹھاتے ہیں۔ امام کائنات فرماتے ہیں اس کے یہ دونوں قدم جب سے وہ چلتا ہے یہ عمل کرتے رہتے ہیں، إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً، ایک قدم اٹھاتا ہے تو گناہ اللہ مٹا دیتا ہے، دوسرا قدم اٹھاتا ہے تو اللہ ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اور خصوصاً اگر آپ اندھیرے میں چل کے آئیں، ضروری نہیں ہے اندھیرا ہو، فجر کے وقت اندھیرے کا ہے، چاہے راستے میں روشنی ہو، عشاء کا وقت اندھیرے کا ہے، چاہے روشنی میں، چاہے راستے کے اندر لائٹوں کا انتظام ہو، ان دو نمازوں میں جو چل کے آتا ہے فرمایا بشیر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، قیامت کے دن جب سورج نہ ہوگا، چاند نہ ہوگا، کسی روشنی کا انتظام نہ ہوگا، جو اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کے آتے ہیں میری طرف سے ان کو مبارکباد دے دو۔ امام کائنات فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ ان کے نور کو پورا کر دے گا، مکمل روشنی ہوگی، ان کے وجود سے روشنی پھوٹ رہی ہوگی۔ میدان محشر کے اندر کیسا نور تام ملے گا اس کا تو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اور خصوصاً اگر وہ جمعے والے دن آپ آتے ہیں اور امام کے آنے سے پہلے کچھ خاص آداب کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں، اس کی تفصیل حدیث میں بیان ہوئی ہے، وہ 6-7 کے قریب آداب ہیں، ان آداب کے ساتھ آپ چل کے آتے ہیں، پہلے آتے ہیں، آگے بیٹھتے ہیں، قریب بیٹھتے ہیں، خاموش ہو کے بیٹھتے ہیں، غسل کر کے آتے ہیں، اور غسل کا گھر والوں کو بھی انتظام کرواتے ہیں، جلدی سے جلدی آتے ہیں، تو اس دن جمعے والے دن جو جمعے کے لیے آتا ہے اس کا ثواب اور زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، ان آداب اور شروط کے ساتھ اتنا بڑھا دیا جاتا ہے، اجر سنۃ صیامھا و قیامھا، ایک قدم کے برابر اللہ رب العزت ایک قدم کی وجہ سے 1 سال کی تہجد اور 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب دے دیتا ہے۔ جمعے والے دن ثواب میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس کے اندر برکت کی جاتی ہے۔ بہرحال
فضائل بہت زیادہ ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا، پھر کسی اور فرصت میں باقی چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن آخر میں ایک گزارش یہ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی عظیم الشان اللہ کی مسجد کو، اللہ کے گھروں کو ایک سازش کے تحت، ایک پلاننگ کے تحت، ایک منصوبہ بندی کے تحت اور ایک گہری دین سے دشمنی کے تحت ان کا تقدس، ان کی عظمت کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا اس وقت ادھار کھائے بیٹھی ہے۔ سوشل میڈیا کے یوٹیوبرز زبانیں اپنی چلاتے رہتے ہیں مسلسل، علماء کے خلاف، مسجد کے خلاف، ائمہ کے خلاف۔ تو ان کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ علماء سے لوگ دور ہو جائیں، علماء اور مسجد سے دور ہونے کا مطلب ہے کہ آپ دین سے دور ہو گئے، آپ قلعے سے باہر نکل گئے، اللہ کی محفوظ جگہوں سے آپ کہیں اور چلے گئے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ملک تو بنا ہی اس لیے تھا کہ یہاں عبادت کی آزادی ہو، اذانوں کی آزادی ہو، اللہ کے دین کی آزادی ہو، تعلیم کی آزادی ہو، خیر کو سیکھنے سکھانے کی آزادی ہو۔ لیکن اس ملک میں اور اس شہر میں جس کو اسلام آباد کہا جاتا ہے، جس کے نام کا مطلب یہ ہے یہاں اسلام آباد ہوگا، اور راتوں رات مسجد کو گرا بھی دیا جاتا ہے، بلڈوز بھی کر دیا جاتا ہے، اور اس کی جگہ پودے بھی لگا دیے جاتے ہیں، اور پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ جو مسجد کا محتمم تھا اس نے ہمارے ساتھ کوئی ایسا ایگریمنٹ کیا تھا۔ پہلے نمبر پہ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی مسجد کا عالم کوئی ایسا ایگریمنٹ کر لے، اور دوسرے نمبر پہ اگر کر بھی لے تو حکومت بے وقوف ہے کہ وہ اس کا مالک ہی نہیں، اس سے ایگریمنٹ کرنے کی اتھارٹی کس نے دی ہے؟ مسجد جب بن گئی ہے تو اب وہ اس کی ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کی ہے اور اللہ کا گھر ہے، کسی کو یہ اتھارٹی ہے ہی نہیں۔ کون یہ جرأت اور جسارت کر سکتا ہے کہ اللہ کے گھر کو کہے کہ آپ گرا دو، میں آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہا ہوں؟ اگر اس نے اسلام آباد کے علماء یہ بتاتے ہیں مسجد کا کوئی ایسا ایگریمنٹ، ان کا اپنا کوئی ادارہ ہوگا، ادارے کے حوالے سے کوئی ایگریمنٹ ہوگا، وہ انہوں نے معاہدہ کیا ہوگا، آپ شفٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن رات کے اندھیرے اور تاریکیوں کے اندر مسجدوں کو گرانے سے جو دل کو زخم لگے ہیں اور جو تکلیف ہوئی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ ان مساجد کی، ان مدارس کی، اپنے گھروں کی حفاظت فرمائے، اور جو بھی اس سے دشمنی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔